آج کے اس ویڈیو میں نظموں میں چھٹی نظم صحن چمن کی سیر جسے عادل ناگپوری نے قلم بند کیا ہے، ہم اس کے ہر شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ مطلع دیکھتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا فرما رہا ہے۔ خیال آیا یک روز صحن چمن کا، خیال آیا یک روز صحن چمن کا، ہوا میرے دل دیدے سرو سمن کا۔ ایک دن شاعر کا جو ہے صحن چمن کا خیال آتا ہے اور اس کے دل میں سرور سمن کے درختوں اور پھولوں کو دیکھنے کی ایک تمنا اور آرزو پیدا ہوتی ہے۔ کہاں دل نے اب تک کجا بند رہیے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے۔ اس کے دل سے ایک صدا آئی، آواز آئی، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل نے کیا کہا کہ آپ کب تک یوں ہی گھر میں بند رہیں گے۔ کہاں دل نے اب تک کجا بند رہے، کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہے۔ کب تک اس طریقے سے اپنے آپ پر پابندی لگائے رہوں گے، کب تک اپنے آپ کو اس چار دیواری میں قید کر کے رکھوں گے۔ گریبان خاطر نصد پارا کیجئے، بہر گل و لالا نظارہ کیجئے۔ اپنی طبیعت پر جو ہے ملال طاری نہ کیجئے۔ یہ کس نے کہا؟ دل نے کہا۔ اور گل و لالا کا جو ہے اس کی بہار کا نظارہ کیجئے۔ نسیم سحر عطر بیض چمن ہے، ہوا مست مینائے بوئے سمن ہے۔ جہاں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے اور خود سمن کے پھولوں کو خوشبو سے مست کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ نسیم جو بصیرت کے باغ میں چلتی ہے اور خوشبودار سانسوں والی ہے، جو ہستی کے باغ کے پھولوں کی خوشبو ہے، اس سے معطر ہو رہی ہے۔ تراوت دہ دل ہے فصل بہارا، ہوا لطف بخشائے جان یارا۔ شاعر کا جو دل ہے پھولوں اور کلیوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور شاعر نے اس دو مصروں میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اب جہاں اس کا صحن چمن کا خیال پیدا ہوتا ہے وہاں پر ہریالی ہریالی ہے، راستے میں ہریالی بچھی ہوئی ہے۔ غل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ ہے سبزہ سے جو نقش مینا۔ اب جہاں پہ اس کی تمنا ہے، جس چمن میں جو ہے یہ سیر کرنے کا جو ہے خواہش مند ہے، جو کہ دل نے اس کے اندر جو ہے اس کے ایک تمنا کو اکسایا ہے، وہاں پر بلبلوں کی آواز غم کی کیفیت کو ختم کرتی ہے، ایک کانوں کو فرحت بخشتی ہے اور تمام غموں کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان جو ہے ایک مست زندگی گزارتا ہے۔ سفیر انادل ملالت ربا ہے، خیابہ میں مستانہ پھرتی صبا ہے۔ اب اس چمن میں جو ہے جس طریقے سے نشہ طاری ہونے کے بعد ایک اپنی ہی کیفیت میں اپنی ہی دھن میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس باغ کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں پہ جو کوئی بھی شخص اس جگہ پہنچتا ہے تو وہ ایک مست ہو جاتا ہے، دیگر باتیں پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ ہوئی ختم تقریر جب دل کی اکثر،
خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر۔ اب جب دل کی یہ جو سوچ تھی، دل کی یہ جو خواہش تھی، دل سے جو اس کی یہ آواز آ رہی تھی، دل کا جو ہے اس کا یہ کہنا بند ہوا، تو اس کے بعد میں عقل کا قدم آگے اٹھتا ہے، اور عقل جو ہے بادشاہ سے، اس شاعر سے کیا فرماتا ہے کہ اے بے خبر ابلا و سخت ناداں، کبھی دل کی تقریر سے ہو نشادہ۔ اے بے خبر انسان، اے بے وقوف اور نادان، دل تجھے جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس کی باتوں کو سننے کے بعد میں اتنا شادماں مت ہو، اتنا خوش مت ہو۔ حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، ولی اس کو جو اہل برگ و نوا ہے۔ اب جو دل نے تمہارے پاس جو خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ خواہش ہر کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ سیر چمن کے اندر جو دل ربا والا معاملہ ہے، یہ ہر کسی کو میسر نہیں آ سکتی۔ یہ گل گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، نہ ہر مفلس بند دام اونا کو۔ اب ہر کوئی شخصیت اس باغیچے میں جا کر سیر نہیں ہو سکتا، لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مفلس ہے، غریب ہے، تو اس کے نصیب میں یہ بالکل نہیں۔ اگر اس طریقے کے خیالات تم کو دل کی جانب سے آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس میں پیسہ ہونا ضروری ہے، آپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن ہے، مطلوب سمے سفیر نوازن، اگر آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے اس شہر چمن میں جا کر آپ جو ہے ایک مست ہونا چاہتے ہیں اور کچھ مسرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عقل جو ہے اسے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا۔ شاعر نے جو ہے اس شعر میں ناگپور کا جو راجا ہے رگھوجی راؤ بھوسلے، اس کی محفل میں جانے کی دعوت دی۔ شاعر جو ہے اس جگہ جو ہے اسے جانے کی صلاح دیتا ہے، اور اس لیے صلاح دیتا ہے کہ جس طریقے سے جو چمن میں جانا چاہتا ہے، تو وہاں پر ایک مفلس اور ایک غریب شخصیتوں کو جانا ناممکن ہے، اس کے لیے مالداری لازمی ہے، لیکن یہاں پر اس طریقے سے معاملہ نہیں، یہاں ہر کوئی جو ہے جا سکتا ہے۔ جسے دیکھ پیرے فلک با کدے غم، ادب سے کھڑا بہرے مجرا دمادم۔ اب جب رگھوجی راؤ بھوسلے کا محل آپ دیکھیں گے، جب اس جگہ پہ آپ پہنچیں گے تو یہ آسمان کو چھونے والا ہے، کافی بلندی اس محل کی ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہاں پر جاتا ہے تو جھک جاتا ہے، اور ادب سے جو ہے اسے لگاتار اور مسلسل سلام کرتا ہے۔ یہ جو ہے اگر کوئی مفلس ہے، غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہاں پہ جا کر جو ہے ایک لطف اندوز ہو سکتا ہے اور اپنے غم کا جو ہے غم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔